لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى كافة للناس أرسل إلى كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر ذی وقار معزز محترم مکرم سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سب تو پہلے میں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر انتہائی شکر گزار ہاں کہ جس خالق و مالک کائنات نے محض اپنی توفیق نال اپنے گھر دے اندر دین دیاں چند گلاں سناون واسطے جمع کیتے. الحمدللہ. دعا گو ہاں اس رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر کہ اللہ کریم انہاں چند گھڑیاں دے اندر میں عاجز ہوں، حق تے سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے. بیان تو بعد اللہ کریم میں سمیت سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. تساں دوست بخوبی جاندے ہو کہ کئی جمعۃ المبارک دے بیانات وچ میں قرآن مقدس دے موضوعات کا آغاز کیتا. پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں قرآن مقدس کی حفاظت کا ایک انداز بیان کیتا. قرآن مقدس کو محفوظ کتاب ہے جس کو اللہ نے آپ نازل کیتا و حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے آپ اٹھائے. چونکہ قرآن امی لوگوں کی طرف آیا، اس واسطے سب تو ضروری ہے کہ اس کی حفاظت تے زور دیتا ہوئے. رب ذوالجلال نے سب تو پہلے فرشتیاں دے سردار جبرائیل امین دے ذریعے یہ پیغام پہنچایا، اور وہی سب تو پہلے اپنے محبوب عبداللہ دے در یتیم دے دل تے نازل کیتا. محبت والا کو صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو پہلے قرآن دا خزینہ میرے محبوب دا سینہ بنیا. آمنہ دے لال دے سینے تو دل تو زبان تے بھی میرے رب نے آپ جاری کروایا. میرے رب نے میرے محبوب دی زبان تے قرآن جاری کروایا. میرے آقا نے قرآن سنایا، میرے آقا نے سچے یاراں نے سنیا، اور سن کے اپنے تک محدود نہیں رکھیا، بلکہ میرے نبی دے صحابہ نے قرآن کو خود بھی یاد کیتا اور لوگوں کو بھی یاد کروایا. تو اس طریقے نال قرآن یاد کرنے والے صحابہ کی کثیر جماعت تیار ہو گئی.
اے پہلا انداز ہے قرآن دی حفاظت دا کہ اللہ کریم نے اپنے پسندیدہ لوگاں دے دلاں دے اندر اس قرآن کو جمع کیتا، اس قرآن کو محفوظ کیتا۔ اور اے قرآن میرے دوستو یاد رکھو، صرف اس سینے دے اندر جمع ہو سکتا ہے کہ جس سینے دے وچ موجود دل نو رب آپ پسند کر گئے۔ اور یاد رکھو، میرا اس گل تے پختہ ایمان ہے کہ جس سینے دے اندر موجود دل وچ میرے نبی دے کسے صحابی دا بغض آ گیا، اس دل وچ کدی قرآن محفوظ نہیں ہو سکتا۔ میں منبر رسول تے بیٹھ کے اس گل کا دعویٰ کر رہا، اگر میرے نبی دے کسے صحابی دا بغض دل دے اندر آ گیا، اس سینے اور اس دل کے اندر کدائی اللہ کا قرآن نہیں رہ سکتا، کیونکہ قرآن آیا ہی صحابہ کی تعریف واسطے۔ پورے قرآن دے اندر اللہ کریم نے میرے نبی دے صحابہ کا تعارف کروایا، تو اس سینے دے اندر ایک قرآن کیویں رہ سکتا ہے کہ جس سینے دے اندر میرے نبی دے انہاں صحابہ کا بغض آ گیا جنہاں صحابہ نے قرآن اس امت تک پہنچانے واسطے اپنی جاناں تک قربان کر دی، جنہاں صحابہ نے اتنی قربانیاں دیتیاں۔ اللہ کریم کیویں انہاں صحابہ کی قربانیاں اور خون رائے گار ونجن دے سکتا ہے۔ اور پہلا انداز ہے قرآن کی حفاظت کا سینے دے اندر محفوظ۔ ملک کا نام یاد نہیں، غالباً روس ہے، اس ملک دے حکومت نے قرآن دے صحیفیاں تے پابندی لگا دی، قرآن دی تعلیم آلے مدارس تے پابندیاں لگا دی کہ قرآن نظر نہ آوے، قرآن دی تعلیم نہ ہوئے۔ وقت اللہ کریم نے قرآن کو کس طرح محفوظ کیتا کہ اسے ملک دے اندر صحیفے تا موجود کوئی نہیں قرآن دے، مگر جڑے قراء جڑے حفاظ جنہوں نے قرآن حفظ کیتا، انہوں نے بیسمنٹ دے اندر بہ کے لوگوں کو قرآن دی تعلیم دینی شروع کر دیتی، اور پہلے نالوں بھی زیادہ حفاظ تیار ہونے لگے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب نے آپ جو ذمہ چاہے کہ میں نازل بھی آپ کی تا، حفاظت بھی میں آپ کرے سے۔ دنیا چاہے کتنی بھی کوشش کر لگے، قرآن میں مٹا نہیں سکتے۔ وقت قرآن محفوظ ہویا کتابت دے ذریعے، لکھت دے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد بھی کرتے ہیں پورے اہتمام نال، اور نال نال جس وقت وحی نازل ہویا تو میرے نبی کاتبین وحی کو لکھوا بھی گھتے ہیں کہ نہیں قرآن کا کوئی حصہ رہنا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے اربعہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایک کاتبین قرآن نے، قرآن کو لکھن والے، کوئی بھی کاتب موجود ہو گیا تو اللہ کے نبی جیویں وہی مکمل ہو گیا کسے کاتب کو بلا کے لکھوا گھنتے ہیں
وقت لکھوا کے سن دے کہ کوئی غلطی نہ رہ منجے اور وہ غلطی امت تک نہ پہنچے۔ قرآن اسی طرح اس امت تک پہنچیا جویں قرآن لوح محفوظ تو نازل ہویا۔ وقت کاغذ نہ ملیا، کاغذ تو ہن مگر اس طرح نہیں جس طرح اج موجود ہے، بہت تھوڑے۔ تو اللہ دے نبی کسے وقت چمڑے دے ٹکڑے تھے، کسے وقت ہڈی دے ٹکڑے تھے، کسے وقت کسے درخت دے پتے تھے، کسے وقت بانس دی لکڑی تھے، مختلف چیزاں جو اس ویلے موجود ہوندیاں اور تا دیر محفوظ رہ سکدیاں ہن، اللہ دے نبی انہاں دے لکھوا دندے ہیں۔ اس واسطے ایک قرآن اس وقت کتابی شکل کے اندر موجود کوئی نہیں، اس مجبوری کی وجہ نہ، وگرنہ قرآن کی لکھن کا اہتمام اس وقت بھی موجود ہے۔ تساں حضرات ایک گل بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ جڑا قرآن سارے سامنے موجود ہے اس طرح نازل نہیں ہو رہا۔ جس طرح پچھلے جمعے کے اندر میں ذکر کیتا کہ سب تو پہلی وہی سورۃ العلق دی پہلی آیات نازل ہوئی اور وہ آخری سپارے کے اندر جا کے اور آخری سورۃ النصر اے آخر تے نازل ہوئی، وہ بھی آخری سپارے کے اندر مگر آخر تے وہ بھی نہیں۔ آخری سورت کہڑی ہے؟ سورۃ الناس۔ قرآن کی ترتیب دے نال آخری سورۃ الناس، لیکن نزول دے اعتبار نال آخری سورۃ النصر۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ قرآن جڑا ساڑے سامنے جس ترتیب نال موجود ہے اس ترتیب نال نازل نہیں ہویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے کاتبین کو لکھواویں ہا تو اس کو نال اے بھی دس دیندے ہیں کہ اے جڑی آیت اے جڑی سورت میں لکھوائی ہے اے قرآن دے فلاں مقام تے فلاں آیت تو بعد اور فلاں آیت تو پہلے لکھنی ہے۔ نال ترتیب بھی اللہ کے پیغمبر دس دے رہے ہیں۔ اے ترتیب اللہ کے پیغمبر نے دسی کیونکہ قرآن تا اس طریقے نال نازل ہویا کہ جس وقت کوئی موقع ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا تو اللہ کریم اپنے محبوب کی تسلی واسطے، میرے محبوب کے صحابہ کی رہنمائی واسطے وہ مقام نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر دس دیندے ہیں کاتبین کو کہ اے قرآن کا حصہ جڑا نازل ہویا اے فلاں آیت تو بعد اور فلاں آیت تو پہلے لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک ترتیب بھی خود دسی، صحابہ نے آپ ترتیب نہیں بنائی۔ خبردار کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا کہ معاذ اللہ کہ ایک قرآن صحابہ نے خود ترتیب دیتا نہیں۔ اور پچھلے جمعے کے شروع میں جس بندے کا ذکر کیتا اس اعتراض بھی کیتا کہ معاذ اللہ اس صحابہ نے خود ترتیب دیتی آیتاں خود لکھتے رہتے نا، قرآن جنہیں اللہ کے پیغمبر دسیا جس ترتیب نال دسیا اسے ترتیب نال لکھا گیا۔ اور ایک قرآن اج ساڑے کول اس ترتیب نال موجود ہے کہ جس ترتیب نال لوح محفوظ کے اندر ہے اور جس ترتیب نال آسمان دنیا تے بیت العزت دے نازل ہویا اسے ترتیب نال اج ساڑے کول موجود۔ اللہ نے خوب حفاظت کی، خوب طریقے نال حفاظت کی۔ تو واضح ہو گیا کہ قرآن کی کتنی ترتیبیں ہو گیا؟ دو۔ ایک ترتیب نزولی کہ جس ترتیب نال نازل ہویا، اور دوسری ہے ترتیب تلاوت جس ترتیب نال قرآن موجود ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ کی سورۃ الناس تک یہ ہے ترتیب تلاوت کہ جی ترتیب اللہ نے پیغمبر نے دسی کہ جس طرح لکھا گیا۔ اچھا اللہ نے پیغمبر نے یہ دسیا کہ فلاں مقام تے فلاں آیت اور فلاں سورت لکھنی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ کسی حکیم صاحب دے کول
سارا دن مریض چیک اپ واسطے آ رہے ہیں اور ایک بندہ وہ سارے نسخے لکھ رہا ہے. حکیم صاحب جیڑا نسخہ کسی مریض کو دستے وہ بندہ لکھتا جا رہی ہے، لیکن وہ کیا سارے نسخے اکٹھے لکھ دے سی؟ ایک مریض آیا دل کا، اگلا مریض آ گیا معدے کا، اگلا مریض آ گیا دماغ کا، اگلا مریض آ گیا جگر کا، سارے دے نسخے الگ الگ اور انہوں نے ایک اکٹھا نہ لکھیا ویسے. ڈاکٹر صاحب خود دسے سن، حکیم صاحب خود دسے سن، اے نسخہ فلاں باب کے اندر، فلاں صفحے تے، فلاں سبق کے اندر، فلاں موضوع کے تحت، فلاں عنوان کے تحت لکھنا ہے. ایک ترتیب خود ڈاکٹر اور حکیم تجویز کرے سی. اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے ایک ترتیب آپ دسیے کہ فلاں آیت اور فلاں سورت قرآن کے فلاں مقام تے لکھنی ہے. اور ایک ترتیب بھی اللہ کے رسول کی اپنی نہیں. ایک گل بھی یاد رکھنی ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی کی زبان چو ہمیشہ وہ جملہ نکلے ہے جڑا میرے رب نے آکھے ہے، جڑا میرے رب نے حکم دیتا ہے وہ کلمہ میرے نبی نے امت تک پہنچایا. اپنی ترتیب نہیں میرے پیغمبر دی، بلکہ اے ترتیب بھی اللہ کریم آپ جبرائیل امین دے ذریعے میرے آقا کو دس دین دین کہ اے آیت اور اے سورت قرآن دے کس مقام تے لکھا. تو اس طرح اللہ کریم نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور اس طرح محفوظ کر کے اس امت تک پہنچایا. سبحان اللہ. ایک ہو گیا طریقہ لکھن دا میرے آقا دے زمانے دے اندر، اس دور کے اندر. اور تو سارے ذہن کے اندر ایک گل بہ گئی ہے کہ اے جڑا طریقہ لکھن دا ہے اس دے نال کتابی شکل نہیں بنی، مختلف چیزاں تے قرآن لکھا. 11 ہجری دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولہ دے سردار پیغمبر، کائنات دے امام پیغمبر، سارے انسانہ دے سردار پیغمبر، مگر ہم تا بشر ہی اور بشری تقاضے نال سن 11 ہجری کے اندر جس وقت آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم اللہ دے محبوب پیغمبر اس دنیا فانی کو چھوڑ کے گئے. بڑا غمگین دن ہے. ہر مومن تے دل تے او دل بھاری گزریا جس دن میرے آقا اس دنیا کو چھوڑ کے گئے. اور انسان تا انسان کائنات کی ہر چیز نے اس غم کو محسوس کیتا جس دن رحمت للعالمین پیغمبر کائنات کو چھوڑ کے گئے. میرے آقا دی وفات تو بعد بڑے فتنے اٹھے، بڑے فتنے اٹھے. کسی جگہ تے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیتا، کچھ کمزور مسلمان دین تو پھر گئے. اور انہاں فتنے کے اندر ایک فتنہ ہے نبوت دے جھوٹے دعوے داراں دا فتنہ. مسلمہ کذاب اس وقت جب مشہور جس نبوت کا دعویٰ کیتا. یاد رکھو مسلمہ کذاب کی تاریخ پیدائش میرے آقا دے والد تو ہی پہلے دی. ایک 150 سال کی عمر فوت ہویا. میرے آقا کی وفات تو بعد بلکہ اس نے میرے آقا کی زندگی کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کر دیتا اور میرے آقا نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی تھی. میرے آقا وفات پا گئے، رحمت فرما گئے اس دنیا کو. سیدنا صدیق اکبر نے جتنے فتنے سارے کے خلاف لشکر بھیج دیتے اور اے لشکر مسلمہ کذاب کا انتہائی پاورفل طاقتور لشکر. بڑے بڑے صحابہ کرام ڈگمگا گئے. سیدنا فاروق اعظم جیسا
بہادر صحابی بھی صدیق اکبر کو عرض کرنے لگے کہ ہن طاقت کمزور ہے، اس کے خلاف اجا لشکر نہیں بھیجتے۔ او فاروق اعظم کے ذرا جیا کچھ ہوئے ہاں تلوار گھن کے نکلتے ہیں کہ اس نو عمر کی تلوار دے کے پیش کرو، مگر اس موقع تے آ کے قربان جاواں صدیق دیا قربانیاں تے اور صدیق دے جذبہ ایمانی تے کہ اس وقت بھی صدیق دے قدم نہیں ڈگمگائے۔ صدیق نے اس وقت بھی لشکر مسلمہ کذاب دے مقابلے چ بھیجیا۔ اللہ کریم نے کس طرح فتح عطا کی تھی۔ تقریباً 1200 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور مقابلے کے اندر 21,000 بندے مارے گئے۔ اللہ کی مدد ہے۔ لوگ تو آخر نہ کہ صدیق اکبر نے معاذ اللہ خلافت غصب کی تھی، زبردستی نہیں، نہ اللہ کے پیغمبر نے اسی واسطے صدیق کو مسلح تے کھڑا کیتا کہ اللہ کے پیغمبر صدیق دے دل کے اندر اس ایمان جذبے کو جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے اس یار کو آزمایا جو ہے ہجرت دی رات۔ کلے صدیق نے میرے آقا کو موڑھیا تے اٹھا کے مکہ دی پتھریلی زمین تے سفر کیتا۔ غار کے اندر سب دے دنگ نو برداشت کر کے بھی میرے صدیق نے اپنے لب نو نہیں ہلایا کہ نہیں میرے آقا نو جاگنا۔ میرے آقا جانتے ہیں نہ صدیق کے دل کے اندر اس ایمانی جذبے نو۔ آج دا بے غیرت انسان چاہے کتنا بھی بول لوے صدیق کے خلاف، صدیق دی شان ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ صدیق دی صحابیت قرآن دے وچ ثابت ہے، اور قرآن جب تک پڑھا جا رہی ہے صدیق دی صحابیت بالکل اس روز روشن تو بھی، اس سورج تو بھی زیادہ واضح ہے۔ صدیق اکبر نے بھیج دیتا لشکر، 1200 صحابہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اور یاد رکھو ایک جملہ اور عرض کرتا جاواں کہ جس وقت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیتا، صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، گول میز کانفرنس کرتے ہیں، میز سے بیٹھ کے آپس کے اندر کوئی گل طے کرتے ہیں، نا صدیق اکبر نے فرمایا مسلمہ کذاب نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیتا تو میرے نبی دے سچے اور پکے یار نے تلوار لہرا کے فرمایا مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیتا، ایک گل طے نہیں ہونی بلکہ اس کا فیصلہ صدیق دی تلوار کرے گی۔ آج بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، تو اس کی سزا وہ ہے جو صدیق نے تجویز کی۔ اس کے اندر کوئی نرمی نہیں اس کے اندر اے سارے مسلمان بھرا ہے فلاں کرنا، ختم نبوت اس سورج تو بھی زیادہ واضح ہے، کیونکہ خود میرے آقا نے اپنی سچی اور مبارک زبان نال فرما دیتا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور ہر مسلمان کا ایک ایمان ہے کہ کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، میرے آقا کی زبان جو کوئی جملہ غلط نہیں کر سکتا۔ اتنی وضاحت تو بعد بھی کوئی شک ہے اس گل کے اندر کہ آج بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر دے اس کی سزا کے ہے گردن تن کو جدا کی تھی، ایک کو سزا ہے اس میں، بس کوئی ٹیبل ٹاک نہیں، کوئی اس کے نال عہد معاہدہ نہیں۔ بہرحال گل دوسرے پاس نکلتی جا رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے لشکر بھیجیا،
اور اس لشکر کے اندر شہداء کے اندر تقریباً 70 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. حافظ قرآن صحابہ 70 کی تعداد کے اندر شہید ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم کو فکر ہونے لگی اگر اس طرح ہر جنگ کے اندر صحابہ شہید ہوتے گئے کہ نہیں قرآن کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور وہ قرآن کا حصہ کہ نہیں امت تک نہ پہنچیا تو اسا مجرم بن سکے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ دے نبی تو بعد ہو کوئی نبی نہیں آخری پیغمبر تو بعد اے ذمہ داری اس امت تے ہے کہ اے دین دا پیغام اگے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور نبی علیہ السلام تو بعد یہ ذمہ داری صحابہ تے آئی اور صحابہ نے کس طرح بخوبی اس امت تک دین پہنچا کے اس ذمہ داری اور فرض کو نبھایا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے. سیدنا فاروق اعظم کو فوراً فکر ہوئی کہ اگر اس طرح شہید ہونے گئے صحابہ تک کہ نہیں قرآن کا حصہ رہ نہ جائے ایسا مجرم نہ بنیے. اور آج علماء کرام کس طرح قرآن دے پیغام سناوا میں سستیاں کر رہے ہیں. سوچ کے اگر کوئی تنہائی کے اندر ایک گل سوچے روح کمتی ہے بندے دی کہ کس طرح علماء آج قرآن پہنچاون کے اندر بیان کرن کے اندر سستیاں کر رہے ہیں. اس کا جواب دے کون ہو سی. کل جو ہے لوگ عوام پکڑ گئے قیامت کے دن کہ اے مولوی صاحب سارے مسجد کے اندر رہ گئے انہوں ساری سہولیات ملیاں اور ہر قسم کی آسانی میسر ہوئی انہوں نے قرآن پڑھ کے نہیں سنایا. اس وقت کیا جواب دے سکتے. بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے میں گل سنی نا سیدنا فاروق اعظم دی فوراً آکھن لگے کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ صدیق تیرا ایمان افروز جواب. صدیق نے فرمایا کہ جیڑا کم میرے محبوب نے اللہ دے پیغمبر نے نہیں کیتا میں صدیق وہ کم کیویں کرا. کوئی شک رہ گیا صدیق دے ایمان تے؟ بولو شاباش. کوئی شک ہے صدیق دے ایمان تے؟ کوئی شک نہیں رہ گیا. قرآن نو جمع کرنا اکٹھا سیدنا فاروق اعظم مشورہ دے رہے ہیں مگر صدیق اکبر فرمایا کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا کام میرے آقا نے نہیں کیتا میں صدیق کو کام کیویں کراں. بہرحال کم تو ہونا ہی کتاب نے جمع تو ہونا ہی. سیدنا فاروق اعظم سمجھاندے رہ گئے بالآخر گل صدیق دی ذہن کے اندر آ گئی. اللہ کریم نے میرے صدیق دا سینہ کھولیا شرع صدر ہویا تو صدیق اکبر راضی ہو گیا اس گل تے کہ ٹھیک ہے قرآن کو جمع کیتا ونجے. سیدنا صدیق اکبر نے سب تو پہلے اس قرآن کو اکٹھا کرن دی ذمہ داری اٹھائی اور پہلا کام صدیق نے شروع کیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ جڑے نبی دے زمانے کے اندر قرآن لکھ دیا انہوں نے بلوایا اور صدیق اکبر نے فرمایا زید تو نوجوان بھی ہے سمجھدار بھی ہے معتبر بھی ہے تو میرے آقا دے کول بہ کے قرآن لکھتا رہ گیا ہے. اج میں تینوں اے ذمہ داری دے رہا اس قرآن کو اکٹھا کر اس قرآن کو جمع کر ایک جگہ دے. اس گل تو اے اندازہ لگاؤ کہ دین دی تبلیغ اور دین دا کم جتنا نوجوان کر سکتے اتنا اور بندہ نہیں کر سکتا. اے ذمہ داری سب تو پہلے نوجوانوں کی ہے. اور نوجوانوں توجہ میری طرف رکھو کہ اللہ دے پیغمبر جیڑا پیغام اس امت تک پہنچایا اس امت کے اندر اس دین دے پیغام کو اگے پہنچاون کی سب تو پہلی ذمہ داری نوجوانوں کی ہے. صدیق اکبر نے حضرت زید کو حکم دے کے یہ مسئلہ سمجھا دیتا کہ دین دا کم سب تو پہلی ذمہ داری نوجوانوں کی ہے. تیار ہو نوجوان جیڑی گل بیان تے درس قرآن تے سنو تہاڈی ذمہ داری ہے چاہے جتنی بھی مشکلات آویں
اس گل نو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اگے لوگاں تک پہنچاونا ہے، چاہے لوگ پتھر مارے، ڈنڈے مارے، غصے ہوئے، برداشت کرو انہاں دیا گلاں، اے تا قرآن دا پیغام عوام تک پہنچ سی، تا اس قرآن دے قوانین اس ملک دے اندر نافذ ہو سن، جے اگر اے نوجوان اس جذبے نال اٹھن کہ قرآن دا پیغام ہر امت تک، ہر امت کے اندر ہر بندے تک کے پیغام پہنچنا چاہیے۔ وعدہ کرتے ہو نوجوان، نوجوانوں کی توجہ کوئی نہیں کرتے ہو، جڑے جنہاں کے اندر طاقت ہے، اللہ کریم نے صلاحیت، اصل ولی ہوندے نوجوان ہیں، او کہڑے نوجوان ہیں کہ جڑے گناہاں دی صلاحیت رکھدے ہویا گناہاں تو دور رہے، گناہاں دی طاقت ہے مگر اپنی زندگی دین واسطے وقف کر دیتی ہے، ضائع نہیں کیتی اپنی زندگی، اصل او ولی ہے، اے ولی نہیں روڈ تے بہن والے۔ پچھلے جمعے میں ذکر کر چکا، میں اس موضوع تے نہیں بننا چاہتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری ملی، ڈر گئے حضرت زید، بڑی مشکل ذمہ داری ہے، ایک کوئی آسان کم نہیں ذمہ داری اٹھاونا، پورا بوجھ حضرت زید تے جو آ گیا، انہوں نے لکھنا اس قرآن کو جمع کرنے، بس حضرت زید آپ بھی حافظ ہیں، اور صحابہ بھی حافظ موجود ہیں، کے خیال ہے ایک حافظ سارے حافظہ نال بہ کے قرآن لکھ سکتے ہی کہ نہیں لکھ سکتا؟ لکھ سکتا ہی، مگر حضرت زید نے نہیں لکھا۔ حضرت زید نے پہلے اعلان عام ہویا کہ سارے آؤ مدینہ کے اندر، سارے پہنچو، جنہاں دے کول قرآن کا کوئی ٹکڑا لکھا ہوا موجود ہے لے کے پہنچو۔ کوئی بھی جس وقت قرآن لے کے آوے ہا، سب تو پہلے اس کی توثیق حضرت زید خود کر دیا کہ یہ آیت ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس تو بعد ساتھ دیتا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، او اس کو ویکھتے ہیں، باقی حافظ صحابہ جتنے ہیں او اس کو ویکھتے ہیں، اتنے تک گل محدود نہیں بلکہ انہاں دی توثیق تو بعد جیڑی آیت آوے ہا لے کے آمن والا جب تک دو گواہ نہ پیش کرے ہا تا تک قبول نہیں ہوگی۔ اور بھی کوئی شک ہے اس قرآن کے بس صحابہ دے ایمان کو دیکھو کتنا مشکل کام ہے، ایک آیت اتنی دیر لاؤنا، ایک مقام تے اتنی دیر لاؤنا، خود توثیق کی تھی، باقی حافظ صحابہ نے توثیق کی تھی، اور اس کے دو گواہ پیش ہوئے جنہوں نے گواہی دی تھی کہ باقی یہ مقام اللہ کے پیغمبر نے دسیا کہ آپ لکھوائے ہیں، لیکن اس نے باوجود بھی حضرات صحابہ کرام نے قربانیاں دیتیاں اور آج ساڑھے کو قرآن پہنچیا۔ کتنی بڑی قربانی، پتہ نہیں لوگ کے سوچ کے صحابہ کرام کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے ایمان کس طرح گوارا کرتے ہیں کہ نبی دے انہاں یاراں دے خلاف زبان دراز کرتے ہیں جنہاں صحابہ نے ساڑھے تک قرآن پہنچاون واسطے اتنی قربانیاں دیتیاں، ساڑھے تک شریعت پہنچاون واسطے اتنی قربانیاں دیتیاں، نماز پہنچی صحابہ دے ذریعے، روزہ پہنچیا بولو صحابہ دے ذریعے، حج دا طریقہ پہنچیا صحابہ دے ذریعے، زکاة ساڑھے تک زکاة دا نصاب اور طریقہ پہنچیا تھا صحابہ دے ذریعے، دین پہنچا صحابہ دے ذریعے، شریعت پہنچی صحابہ دے ذریعے، اور باقی جتنی اسلامی قوانین سارے احکام پہنچے تھا صحابہ دے ذریعے، سنت پہنچی صحابہ دے ذریعے، میرے نبی دا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اے سارے طریقے پہنچے تھا صحابہ دے ذریعے۔ اے صحابہ اے سارے دین دی بنیاد، اگر صحابہ دے خلاف زبان درازی کی تھی وجہ، اگر صحابہ دے خلاف زبان نال غلط جملے بولے ونجن، صحابہ دے خلاف زبان کو دراز کی وجہ تا دین اور شریعت لبسی کے تھا، شریعت کا کوئی حکم سانو نہیں مل سکتا صحابہ تو ہے۔
انہاں صحابہ نے قربانیاں دتیاں، اے قرآن ساڈے کول پہنچیا، ساری مشکلات کو برداشت کیتا، مگر اس چیز کو نہیں برداشت کیتا کہ میرے نبی دا کوئی حکم امت تک نہ پہنچے۔ اے ہو گیا، اے جمع ہویا صدیق اکبر دے زمانے دے اندر۔ لیکن اس کتابت دے اندر ایک چیز اے ہے کہ جتنیاں قراتاں نازل ہوئیاں 7 قراتاں دے ذریعے قرآن پڑھیا جاتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جنہوں مختلف طریقے نال پڑھیا جا سکتا ہے، اور سارے دے سارے طریقے اس جو صدیق اکبر نے قرآن لکھوایا وہ سارے طریقے اس کے اندر موجود ہیں۔ اور قرآن صدیق اکبر نے محفوظ رکھیا تاکہ مشکل دے ویلے کم آوے۔ سیدنا صدیق تو بعد حضرت فاروق اعظم دے کول پہنچیا۔ سیدنا فاروق اعظم دی شہادت تو بعد انہاں دی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، بلکہ سیدنا فاروق اعظم دی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین میرے نبی دی زوجہ، انہاں دے کول قرآن پہنچیا۔ جڑے ویلے زمانہ آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، بڑیاں فتوحات ہوئیاں اور دور دراز علاقوں تک اسلام پہنچا، دین دی گل پہنچی، اور عرب تو اے اسلام نکل کے عجم تک پہنچا۔ وہ جڑے لوگ عربی نہیں جانتے وہ عجم ہیں، انہیں تک اسلام پہنچیا۔ اے سب قراتاں جتھے جڑے صحابہ وجنا نا، جس صحابی نو جڑی قرات آ گیا او قرات اپنے شاگرداں نو پڑھاتا ہے۔ بس اس طرح ہویا کسے علاقے دے اندر 2-3 صحابہ گئے، ایک صحابی نے اور قرات پڑھائی، دوسرے نے اور پڑھائی، وہ تو عجم لوگ ہیں، عربی تو جانتے ہیں نا کہ سب قراتاں ٹھیک ہے مانے جانتے ہیں، عجمی تو جانتے کوئی نہ، اختلاف ہو گیا۔ جس صحابی نے، جس بندے نے، جس صحابی کو جیڑی قرات اور جیڑا طریقہ پڑھیا اور ٹھیک سمجھتا ہے، دوسرے کا طریقہ غلط سمجھتا ہے، اے اختلاف پہ گیا۔ اس وقت ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آذربائیجان دے جہاد دے اندر شریک ہیں۔ انہوں نے گل پتہ لگی، اے فوراً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پہنچے، عرض کیتا امیر المومنین، لوگوں دے اندر تو اختلاف پہ گیا، اور جڑا صحیفہ سیدنا صدیق اکبر نے لکھوایا اس 7 قراتاں دی وجہ تو عجم دے اندر اختلاف ہو گیا، یہ تو بڑا نقصان ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شرع صدر ہویا، سمجھ گئے گل کو کہ مسئلہ کیا ہے، فوراً سارے وہ صحیفے منگوائے، وقت حضرت زید کو حکم دیتا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب صحابی ہے، میرے نبی دے زمانے دے اندر لکھن دا موقع حضرت زید کو ملیا، صدیق اکبر دے زمانے کی لکھن دا موقع حضرت زید کو ملیا، عثمان غنی دے زمانے دے اندر بھی لکھن دا موقع حضرت زید کو ملیا۔ کتنا خوش قسمت صحابی ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے میرے نبی دے اس صحابی دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلایا حضرت زید کو، بات مشکل ہوئی، پہلے تو ہے نا کہ گواہاں دے ذریعے گواہ پیش ہو گیا، ہوں لکھ دے ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان فرمایا کہ او جڑا صدیق اکبر دے صحیفے دے اندر لکھا ہوا ہے نا قرآن، جس وقت کسے قرات دے اندر کسے لفظ دے اندر اختلاف ہو ونجے تا اس وقت قریش دے طریقے نو راجے کر رہے، کیڑے طریقے نو؟ قریش، کیوں؟ کیونکہ قرآن قریش کی طرف نازل ہے، اس واسطے جیڑا قریش دے ہاں متفق لفظ ہے اس طریقے نال اور اس قرآن نال قرآن لکھیا ہوتے، اور آج ساڑھے کول جڑا قرآن موجود ہے ایک قریش کی قرآن نال موجود ہے۔ اس قریش کا کتنا مقام ہے، میرے نبی دا تعلق بکڑے خاندان نال ہے، قریش نال ہے۔
اللہ نے اس قریش کو اتنا مقام دیتا کہ سفر تے ونجے نہ اللہ کریم منع کر دیتا قریشیاں کو کچھ نہیں آنا۔ بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر اس ترتیب نال قرآن جمع ہویا، اور جی پہلی ترتیب ہے نا سیدنا صدیق اکبر نے وہ الگ الگ سورتان سیدنا عثمان غنی نے اس نو اکٹھا کروایا، جمع کروایا سورتان نو۔ اور ایک چیز ہے کہ ساریاں سورتاں دے شروع تے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، سورہ توبہ دے شروع تے کوئی۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا بھی گیا کہ تسا ایک ترتیب رکھی ہے، پہلے بڑیاں سورتاں لکھیاں نے جڑیاں 100 آیات تو زیادہ دی سورتاں ہیں، اور اس کے بعد چھوٹیاں سورتاں لکھیاں، ہر سورت نال بسم اللہ لکھی، سورہ توبہ نال بسم اللہ نہیں لکھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مختلف اقوال مہک اور پیش کرے سا وقت نہیں میرے کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے سورہ انفال اور سورہ توبہ انہاں دوہاں دے اندر ہکو مضمون ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورت دی وضاحت کی تھی، اس سورہ توبہ دی وضاحت نہ کر سکے کہ وفات پا گئے، اور سانو اے معلوم نہیں اے سورت انفال دا حصہ ہے یا الگ سورت ہے۔ کچھ لوگوں کی ایک رائے ہے، کچھ لوگوں کی دوسری رائے ہے، لہذا میں سورتاں کو الگ الگ کر دیتا تاکہ انہاں لوگوں دے موافق ہوئے جڑے آکھدے الگ الگ صورتیں، اور میں اس سے شروع تے بسم اللہ نہیں لکھی تاکہ انہاں لوگوں دے موافق آوندے جڑے آکھدے ایک صورت۔ کتنی بڑی حکمت ہے ایویں تا انہاں صحابہ کو مقام نہیں ملیا اس قرآن کو جمع کیتا۔ اور دوسرا جواب دوسرے سوال دا کہ اے سورت بڑی ہے، سورہ توبہ انفال چھوٹی ہے، سورہ توبہ بعد اس کو لکھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لگتا ایویں کہ ہکو سورت اللہ کے نبی وضاحت نہیں کر سکے، چونکہ سورہ انفال پہلے نازل ہوئی اور میں پہلے لکھوا دیتی، سورہ توبہ بعد نازل ہوئی میں بعد لکھوا دیتی۔ ہر ایک چیز کا لحاظ رکھیا تاکہ جیڑی ترتیب جس طرح اللہ کے نبی نے دسی، اللہ کے نبی نو رب کریم نے دسی تاکہ وہ ترتیب اسی طرح حکمت ہے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ اتنی احتیاط اور اہتمام تو بعد قرآن کے اندر کوئی ذرہ بھی شک رہ سکتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر شک تا اپنی جگہ تے شک دی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ آپ سبحان اللہ۔ بس موضوع میں ختم کر دوں، ایک منٹ چاہیے صرف۔ جس وقت پہلے قرآن لکھا گیا عہد عثمانی کے اندر بھی تا اے جڑے نقطے بعد تھلے ایک نقطہ تا دے دو نقطے، اے نقطے بھی کوئی نہ، زبر زیر بھی کوئی نہیں، مختلف اقوال ہیں۔ ابو الاسود بن ولید رحمت اللہ علیہ، بعض دی رائے ہے کہ انہاں نو حضرت علی نے حکم دیتا، بعض دی رائے ہے کہ حجاج بن یوسف نے حکم دیتا، مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک کوشش کی تھی، انہوں نے اعراب بھی لگائے، نقطے بھی لگائے، کیونکہ عربی تو جانتے ہیں کہ کس طرح قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو بغیر نقطے اور اعراب تو جانتے ہیں، یہ ساڈے واسطے کی طرح کہ خیال بغیر نقطے تو قرآن ہوئے سمجھ آ سکتے اسا نہیں جانتے عربی، اے انہوں بہت بڑا احسان کیتا ساڈے تے، جزاہم اللہ احسن الجزا، اللہ کریم انہاں دی اس محنت نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر کے خوب اور بہتر تو بہترین بدلہ عطا فرمائے، محبت والا کو آمین۔ بہت بڑا نہ لوگوں نے احسان کیتا، اساں کسے ولی دے مخالف نہیں، کسے نبی دے، کسے ولی دے، کسی بزرگ دے کوئی مخالفت نہیں، مگر ساڑا ایمان یہ ہے کہ انہاں دا مقام، مرتبہ، قربانیاں، انہاں دا شان اپنی جگہ تے
مگر عبادتہ دے لائق سجدیاں دے لائق ذات صرف اس دی اللہ دی۔ آج اے موضوع مکمل ہویا کہ قرآن کس طرح محفوظ اور حفاظت نال سانے تک پہنچیا، ایک سینے دے اندر محفوظ ہویا اور دوسرا کتابت کے ذریعے۔ پہلے مختلف ہتھاں نال لکھتے رہ گئے بس جیویں جیویں اس طباعت کے اندر جدید دور آیا، جدید آلات آئے تو کتنے خوبصورت انداز نال ساڑے تک قرآن پہنچیا۔ سبحان اللہ۔ جتنی گلاں میں عرض کیتیاں میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اساں سارے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا